السلام علیکم پیارے پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ چلے تو اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آج کی ہماری کہانی کا نام ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ حسن جوں ہی گراؤنڈ میں داخل ہوا، تن سے بھرپور آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس کا ہم جماعت اور ہمسایہ زین تھا جو پورے زور سے چلا رہا تھا، دیکھو بچوں، لنگڑا آیا، ساتھ اپنے بیساکھی لایا۔ یہ وہ لمحات ہوتے جب حسن اپنی کلاس ٹیچر کی نصیحتوں کے باوجود حوصلہ ہار دیتا اور چپ چاپ گراؤنڈ کے کسی کونے میں خاموش بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتا رہتا، جیسے زین کے طعنوں کا جواب ڈھونڈ رہا ہو، مگر وہ اس معاملے میں بالکل بے بس تھا۔ اگر کہتا تو کس سے اور کیا؟ اس کی ماں نے تو اسے ہوش سنبھالتے ہی یہ سبق سکھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بلا شبہ ہم نے انسان کو سب سے اچھی بناوٹ میں پیدا کیا ہے۔ اس لیے اگر حسن کے دل میں کوئی گلہ شکوہ تھا تو صرف یہ کہ معذور بھی تو آخر انسان ہے، یہ دنیا والے ہمیں اپنا کیوں نہیں سمجھتے اور الٹے سیدھے نام رکھتے ہیں، کسی کو لنگڑا کہہ کر اس کا دل دکھاتے ہیں تو کسی کو اندھا گونگا جیسے ناموں سے پکارتے ہیں۔ اس نے کئی دفعہ چاہا کہ وہ زین کو ایسا کرنے سے منع کرے، مگر زین کسی کی سنتا تو تب ہی نہ، وہ تو بس اپنی مستی میں ہوتا، جو کچھ منہ میں آتا کہے جاتا۔ پھر ایک دن تو اس نے حد ہی کر دی، حسن سے گراؤنڈ میں داخل ہوتے ہی اس نے بیساکھی چھین لی۔ حسن بیچارہ کبھی دائیں گرتا تو کبھی بائیں اور زین چلاتا رہا، لنگڑا آ جائے ٹانگ اپنی لے جائے۔ یہ ڈرامہ تو جلد ہی ختم ہو گیا، لیکن اس دن کے بعد حسن نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ آئندہ گراؤنڈ میں نہیں جائے گا۔ زین کے والدین شکایتوں کے باوجود بھی اسے کبھی اس حرکت سے منع نہ کرتے تھے اور حسن صرف اتنا ہی کہہ پاتا، یا اللہ میرے اس بھائی کو ہدایت دے، یا اللہ تو زین اور دوسرے لوگوں کے دلوں میں یہ احساس پیدا کر دے کہ معذوروں کو بھی تو نے ہی پیدا کیا ہے۔ اگر ان کے اپنے اختیار میں ہوتا تو وہ کبھی بھی معذوری لے کر دنیا میں نہ آتے اور پھر اس کی آنکھوں سے نہ رکنے والے آنسوؤں کی قطار چل پڑتی۔ امی جی، وہ بار بار یہی پکارے جا رہا تھا۔ اس کی ماں اس کی ہر آواز پر جی بیٹا کیا بات ہے کہتی۔ ادھر زین نے اپنی اماں کے ہونٹ ہلتے دیکھے تو وہ چیخنے لگا، مجھے آپ کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی امی، میں آپ کو سن نہیں سکتا، مجھے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا اور جب اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو وہ اٹھ بھی نہ سکا، اور جب اس کی نظر اپنی ٹانگ پر پڑی تو وہ اپنے حواس کھو چکا تھا۔ اسے کئی گھنٹوں بعد ہوش آیا۔ اب اس کی معذوری ایک حقیقت بن کر اس کے سامنے تھی اور وہ اسے قبول کرنے سے انکاری تھا۔ زین کو رہ رہ کر حسن کا خیال آتا، جسے وہ تنگ کرتے نہ تھکتا تھا، اور اس کے دیے ہوئے تانے اور اس پر کسے ہوئے فکرے اسے ایک پل چین نہیں لینے دے رہے تھے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنے کی سزا زین کو ایک حادثے میں مل چکی تھی۔ وہ اپنی ایک ٹانگ سے معذور ہو چکا تھا۔ زندگی سے مایوس زین ہر وقت گھر میں پڑا رہتا۔ ایک دن جب دروازے پر دستک ہوئی، وہ اپنی بیساکھی کے سہارے چلتا ہوا دروازہ کھولنے گیا تو سامنے کھڑے حسن کو دیکھ کر سکتے میں آ گیا اور گرتے گرتے بچا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر حسن نے کوئی گلہ کوئی شکوہ نہ کیا، بس اسے اپنے گلے لگا لیا اور وہ اسے معافیاں مانگ رہا تھا۔ حسن نے زین کو معاف کر دیا اور اسے زندگی کی طرف لوٹ آنے کا حوصلہ دیا اور اسے بتایا کہ اگر تم اپنی اس معذوری کو ذہن پر سوار کر لو گے تو پھر دنیا کی تلخ حقیقتوں اور دنیا والوں کا سامنا کیسے کرو گے؟ حسن کی باتوں نے زین کو ایک نیا پیغام دیا جس میں ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی اور تاریکی کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ پیارے دوستو، اگر ہمارے ارد گرد کوئی معذور بچہ ہے تو اس کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے، نہ کہ اسے تنگ کریں۔ اور سب سے اہم بات، ہمیں ان معذور بچوں کو برے القاب یا ناموں سے نہیں پکارنا چاہیے جس سے ان کی دل آزاری ہو، اور اپنے دل میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر یہ وقت ہم پر آ جائے اور کوئی ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرے تو ہم پہ کیا گزرے گی۔